کہ کوئی انسان جس کو کوئی کسی واقعے کا پتہ چلے، کسی کے نے کوئی بات اڑا دی، کسی کے کان میں پڑ گئی، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے اس کو آگے پھیلانا جب تک کہ اس کی تصدیق اور تحقیق نہ کر لے۔ اگر اس کے بغیر پھیلائے گا تو اس کے نتیجے میں وہ جھوٹ کا گنہگار ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو کچھ اس نے سنا اس کو آگے پھیلا دیا بغیر اس کی تحقیق کیے ہوئے۔ اور ایک حدیث میں بڑی ہی نفسیاتی بات بھی فرمائی گئی ہے کہ بعض اوقات انسان کو کوئی خبر ملی تو اس نے اس کی تحقیق تو کی نہیں، اور جب اس کو آگے پھیلاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ اپنی ذمہ داری مبہم لوگوں پر ڈال دیتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ایک روایت میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا بئس مطیۃ الکذب یقول الناس، کہ جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ لوگ کہتے ہیں، جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ لوگ کہتے ہیں، یعنی وہ چاہتا تو ہے یہ بات پھیلے، دوسرے تک پہنچے، لیکن اتنی اس کو دماغ میں کچھ عقل ہے تھوڑی سی کہ اس کی ذمہ داری میں اپنے اوپر نہ لوں، تو اپنی ذمہ داری وہ لوگوں پر ڈال کر کہہ دیتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں۔ آج کل جو سوشل میڈیا ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ خبریں اس طرح پھیلاتے ہیں، لمبی چوڑی نہ لکھ دیتے ہیں ایز ریسیو، یعنی جو مجھے جس طرح پہنچا ہے میں نے اس کو پھیلا دیا، میں ذمہ داری نہیں لیتا، تو اس سے ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ لوگ کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنا جھوٹ پھیل رہا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو جھوٹا قرار دینے سے شرماتے ہیں یا جھوٹا قرار دینے سے ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں کہیں جھوٹا قرار پا جاؤں، تو وہ بھی یہ کہہ کر کہ لوگ کہتے ہیں، یہ کہہ کر وہ بھی جھوٹ میں مبتلا ہیں، اور اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جھوٹ کی بدترین سواری ہے یہ۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کتنے لوگ ہیں کہ جو حالات کی اس خرابی کو دیکھتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، یعنی تھوڑا سا وقت اس کام کے لیے نکالتے ہیں کہ خالی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اور اس سے کہیں کہ یا اللہ ہم ان مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے ہیں، ان بحرانوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، یہ ہم سیاسی طور پر تقسیم ہو گئے، سیاسی طور پر ہمارے درمیان عداوتیں پیدا ہو گئی ہیں، حکومت ہو یا اپوزیشن، وہ عداوت میں اس وقت مخالفت نہیں عداوت میں مبتلا ہے، یا اللہ اور ہماری حالت اقتصادی حالت تباہ ہو گئی ہے، اے اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ان حالات کو درست کر سکے، تو آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان بحرانوں سے نجات عطا فرمائیں۔ یہ اس طرف متوجہ ہونے والا